الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده وعلى آله الطيبين وصحبه المكرمين المعظمين عنده وعلينا معهم أجمعين ومن تبع هديه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يوشك الله صلى وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سادہ گرامی قدر، جملہ ذی وقار لائق تقریم حضرات علماء و مشائخ اہل سنت، تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے جملہ حاضرین کرام، ایصال ثواب کی اور چہروں کی اس تقریب میں میں سب سے پہلے حضرت شہزادہ استاد العلماء خطیب اہل سنت علامہ محمد اکرم صاحب فیضی رحمہ اللہ تعالی کے تمام صاحبزادگان سے متعلقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے. اور حضور استاد العلماء جو حضرت دادا استاد کے لقب سے ملقب ہے سبحان اللہ اور اسم و مسمہ، ان کے روحانی، عرفانی اور علمی فیضان کو اللہ تعالیٰ آستانہ عالیہ سے تا قیامت جاری و ساری ہو. بات موقع کی مناسبت سے کرنی چاہیے. تھوڑے سے ٹائم میں
میں اس موقع کی مناسبت سے جو چند جملے عرض کرنا چاہوں گا، پہلی بات یہ ہے تشریف فرمائیں کہ بنیادی طور پر جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہیں وہ یہ ہے کہ نیکیاں کی جائیں اور ہو رہی ہے، اور اس کے لیے صبح کی تقریبات قرآن شریف کی، درود شریف کی، کلمات طیبات کو ذکر کی، وہ لوگ ہوئی ہوں گی۔ تو اس محفل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ایصال ثواب۔ ثواب کا لفظ ایسا ہے کہ جس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، تو ایصال ثواب کا مطلب ہوگا ثواب کا پہنچانا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کا ایصال کرتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں، تو کیا وہ آگے وصول بھی ہوتا یا نہیں، پہنچتا بھی ہے یا نہیں؟ اس سے قبل کہ میں اس پر چند جملے عرض کروں، میں مسئلہ ایصال ثواب کے حوالے سے اس کی اہمیت کے بارے میں ایک جملہ ضرور عرض کروں گا۔ یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، ایصال ثواب کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جانے والا چلا گیا، اب اس کی نیکیوں کا جو وہ سلسلہ تھا جو اس نے خود جاری کیا ہوا تھا وہ رک گیا۔ تو کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اس کو اپنانے سے ان کی نیکیاں بڑھتی رہے؟ سنی مسلک میں جس کی گنجائش ہے۔ تو کسی کی وفات اور وصال کے بعد اس کی نیکیوں کو بڑھانے کا یہ سلسلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ جو ایصال ثواب کرتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنے چلے جانے والے دوست بھائی، اپنے بزرگ، ان کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نیکیاں بڑھتی رہیں، اور جو نہیں کرتے شاید وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ بھئی یہ پیدا ہی ہوتا اور یہ کام ہمیں کرنا ہی نہ پڑتا۔ ایصال ثواب کی اہمیت کے حوالے سے ایک جملہ آپ نے یہ ذہن نشین فرمایا، یہ چلے جانے والے کی نیکی کو بڑھانے کا سلسلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ مسئلہ آج کا نہیں بلکہ دور اول کا ہے، پہلی صدی میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا۔ نیکی پہنچتی ہے یا نہیں، ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے یا نہیں، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں، مفید ہے یا نہیں۔ تو پہلی مرتبہ ایک شخص پہلی صدی میں پیدا ہوا تھا، واصل بن عطا، جو حضرت امام حسن بصری کی محفل سے نکل گیا تھا۔ امام حسن بصری مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، علم ظاہر کے بھی بادشاہ ہیں اور علم باطن کے بھی شہنشاہ ہیں۔ دوسرے اصحاب کرام کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ وہ حضرت شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا باذن اللہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے شاگرد بھی ہیں اور آپ کے مرید بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں۔ میں اس کی ذرا تھوڑی سی اہمیت حاصل کرنے کے لیے حضرت کے نام کی ایک متبادل جملہ ملانا چاہتا ہوں۔ یہ جتنے حضرات اس مجمع میں تشریف فرما ہے انشاءاللہ بے پیر کوئی بھی نہیں ہوگا، اور پیروں کے جو سلسلے ہیں بڑے وہ ہیں چار: سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ سوربردیہ۔ یہ چار دریا ہیں، باقی سب ان سے نکلنے والے نہر ہیں۔
مائنر ہے، برانچے مرکزی جو سلسلے ہیں اہل روحانیت کے صوفیاء کرام میں وہ چار ہیں۔ اس مجمع میں جتنے حضرات تشریف فرمائے، کوئی قادری ہوگا، کوئی چشتی ہوگا، کوئی نقشبندی ہوگا، کوئی سوربردی ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جتنے سلسلے ہیں یہ سب کے سب حضرت امام حسن بصری تک پہنچتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، سلسلہ قادریہ بھی، چشتیہ بھی ایک طریق پر، ایک روایت پر، سلسلہ نقشبندیہ بھی اور سلسلہ سوربردیہ بھی۔ تو یوں سمجھے امام حسن بصری حضور غوث آدم کے بھی مرشد ہیں، حضور خواجہ غریب نواز کے بھی مرشد ہیں، حضرت شاہ نقشبند کے بھی مرشد ہیں، شیخ شہاب الدین سوربردی کے بھی مرشد ہیں، پیران پیر ہیں، اور مولا علی کے مرید خلیفہ اور شاگرد بھی۔ اور سب سے بڑی بات کہ دودھ کے رشتے میں وہ خود حضور سرور عالم کے بیٹے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ کی خادمہ تھی۔ یہ شیرخوار بچے تھے، دودھ پینے کی عمر تھی۔ والدہ ماجدہ خدمت میں مصروف ہوتی، بھوک پیاس کی وجہ سے امام حسن بصری شیرخواری کے عالم میں جب رونا شروع کرتے تو بعض اوقات حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو اٹھا کر اپنی چھاتی پیش کرتی اور قدرت کی طرف سے دودھ مبارک اترا، امام حسن بصری نے نوش کیا۔ تو اس رشتے کی برکت سے حضرت امام حسن بصری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کے رشتے میں لے گئے۔ اور جب قادریوں کے پیر، نقشبندیوں کے پیر، چشتیوں کے پیر، سہروردیوں کے پیر، حنفیوں کے پیر، مالکیوں کے پیر، شافعیوں کے پیر، حنبلیوں کے پیر، تو اس کا مطلب یہ ہوا مرکزی حیثیت حاصل ہے حضرت امام حسن بصری کو۔ آپ نے اس شخص کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا، واصل بن عطا، اور فرمایا ایک اللہ یہ شخص ہم سے الگ ہو گیا۔ قدرت کی بات ہے، ایک اللہ کے جملے کی بنیاد پر اس کی جماعت کا نام بن گیا معتزلہ، اور یہ پورا فرقہ بن گیا، ایسا فرقہ بن گیا کہ پوری روح زمین پر ان کی حکومت ہو گئی۔ بادشاہ کو بھی انہوں نے اپنا ہم عقیدہ بنا دیا تھا۔ امام حسن بصری نے اس شخص کو اپنی جماعت سے نکال دیا، اس فرقے کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا۔ عقیدہ کیا تھا جس کا یہ بات چیت کرتی ہے؟ ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات کہتا تھا نبی کی شفاعت نہیں ہوگی، کرامت کچھ نہیں، معجزات کچھ نہیں، عذاب قبر کا تصور غلط ہے۔ اور ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ ختم درود نہیں پہنچتا۔ ایصال ثواب بالکل بے اصل چیز ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو کر دیا بس کر دیا، اس کے بعد اس کے ساتھ ہیں، کوئی دوسرا اس کی طرف سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام حسن بصری نے اس شخص کو اپنی جماعت سے نکال دیا۔ تو معلوم ہوا ایصال ثواب کا مسئلہ یہ پاکستان بننے کے بعد نہیں چھڑا، یہ مسئلہ بر صغیر کا نہیں ہے، بلکہ یہ دور اول کا مسئلہ ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، امام حسن بصری کے دور کا۔ تو امام حسن بصری نے اس شخص کو سنی جماعت سے نکال دیا تھا جو ختم درود کا منکر ہو گیا تھا۔ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ مسئلہ آج کا نہیں قدیم کا مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا جو ختم درود کا قائل ہوگا
وہ سنی نہیں، اور جو سنی نہ ہو اس کا معنی جو ہوتا ہے کہ وہ گمراہ ہے۔ سنی عقیدہ ہے، عقیدے کا منکر یا کافر ہوتا ہی گمراہ ہوگا۔ ضروریات دین سے مسئلہ ہو تو منکر کافر ہوگا، ضروریات مذہب اہل سنت کا مسئلہ ہو تو منکر گمراہ ہوگا۔ امام حسن بصری نے سنی جماعت کو خارج کر دیا تو معلوم ہوا جتنے کام کرے بے شک کرے، ختم درود کا قائل نہ ہو تو وہ سنی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ کیا بات، سبحان۔ ایک بات میں یہاں پہ یہ عرض کروں، جن کو ہمارے بزرگوں نے نکال دیا تھا باہر، آپ ان کو خام خواہ اندر گھسیٹنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ آئیں گے تو بندے بن کر آئیں گے، میرے لفظوں پر غور کریں جی، آئیں گے تو وہی عقیدہ رکھ کر آئیں گے تو جگہ ملے گی جو ہمارے بزرگوں کا تھا۔ تو معلوم ہوا ایصال ثواب کا مسئلہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں بلکہ بہت بڑا مسئلہ، اور یہ آج والی میں تو شروع کر اس پر اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں مختصر بات کر دی میں نے۔ اب دوسری بات اس حوالے سے میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا ثواب پہنچتا ہے؟ قرآن جو پڑھتے ہو پہنچتا ہے، کلمہ جو پڑھتے ہو پہنچتا ہے، درود جو پڑھتے ہو پہنچتا ہے، خیرات جو کرتے ہو پہنچتا ہے؟ میں کہتا ہوں پہنچتا ہے، پہنچتا ہے، پہنچتا ہے، اللہ کی قسم پہنچتا ہے۔ پھر سنیں، نہیں پہنچتا، نہیں پہنچتا، نہیں پہنچتا، مجھے رب کعبہ کی قسم بالکل نہیں پہنچتا۔ آپ کہیں گے کہ 1 منٹ میں 2 فتوے کیوں؟ مرنے والوں کی جو 2 قسمیں ہوئی، یہ قسمیں اس لیے ہے کہ مرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں، کچھ مرنے والے تھے جن کو نہیں پہنچتا اور کچھ ہوتے جن کو پہنچتا ہے، تو لہذا پہنچنا بھی صحیح ہے، نہ پہنچنا بھی صحیح ہے۔ جو کہتے نہیں پہنچتا وہ اپنی بات کرتے ہیں، اور جو کہتے پہنچتا ہے وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، مسئلہ کہ حق اہل سنت زندہ باد۔ میں ایک جگہ پہ گیا، میلسی میں جا کے میں تو اوپر کی آگے جلسے میں، اور اس پر لکھا ہوا کہ مسئلہ بتائیں اور 1 منٹ میں بتائیں، کتاب کے ضرورت نہیں ہے، بس ایسے ہی چند جملے ایسے ہوں جو ذہن کو لگ جائیں، مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ مسئلہ کیا پوچھا اس نے یہ پوچھا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے؟ وہ میں نے کہا ڈیمانڈ اس کی یہ ہے کہ کتاب کا حوالہ نہ دو، تو اب اسی کے مطابق ہی بات کرنی پڑے گی۔ تو میں نے وہاں پہ بدوستہ کہا جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، اللہ کی قسم جائز ہے۔ اور میں نے کہا پھر سنو، جنازے کے بعد دعا مانگنا ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، مجھے اللہ کی قسم ناجائز ہے۔ بندہ بول پڑا 2 فتوے کیوں؟ میں نے کہا مرنے والا نبی کا غلام ہو تو جائز ہے، اگر مرنے والا وہ ہو جس کا سینہ نبی کی محبت سے خالی ہو، کل بھی ناجائز تھی دعا، آج بھی ناجائز ہے، قیامت تک ناجائز۔ لہذا جو مانگتے ہیں وہ بھی صحیح کرتے ہیں، اور جو نہیں مانگتے وہ بھی صحیح کرتے ہیں۔ جو مانگتے ہیں صحیح کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کا عقیدہ گنہگار ضرور تھا مرنے والا، لیکن نبی کا غدار تو نہیں تھا، لہذا بس دعا کرنے کی دیر ہے، نبی کے وسیلہ کے پیش کرنے کی دیر ہے، رحمت الہی انتظار کر رہی ہے۔ اور جو کہتے نہ مانگو نہ مانگو نہ مانگو، وہ کہتے کرتوت تو ایسے کر کے دیا ہے تو قابل بخشش ہے ہی نہیں، تو ٹائم ضائع کیوں کرے؟ مانگنے والے بھی ٹھیک ہے، نہ مانگنے والے ٹھیک ہے، لیکن میں نے تصویر والی بات کی، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں۔ اچھا اب رہی یہ بات کہ ثواب اگر پہنچتا ہے تو کوئی اس کی آسان سی دلیل جو ہمیں سمجھ میں آ گئی، زیادہ مشکل ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہدایت کا فرمائے۔ میں صرف ایک آدھ جملے میں اتفاق ہوگا۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ ثواب پہنچتا کیسے ہوگا؟ مرنے والا چلا گیا اگلے جہان میں، ہم پہنچانے والے ہوئے اس جہان میں،
تو یہ بستی سے بستی کا فاصلہ نہیں ہے، شہر سے شہر کا فرق نہیں ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک جہان سے دوسرے جہان میں پہنچانے والی بات ہے۔ تو یہ کیسے پہنچنا ہوگا؟ یاد رکھیے، میں ایک اصول کی بات کرتا ہوں، ہم نے پہنچانے کا دعویٰ آج تک نہیں کیا، قرآن پڑھنے کا دعویٰ کیا ہے، درود پڑھنے کا دعویٰ کیا ہے، کلمات طیبات کے ورد کا دعویٰ کیا ہے، خیرات کرنے کا دعویٰ کیا ہے، دعا مانگنے کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن پہنچانا ہمارا دعویٰ نہیں۔ اور یہ پریشان ہے سمجھ جیسے پہنچانا ان کے ذمہ لگ رہی ہو، تم جا کر پہنچاؤ، تمہارے ذمہ نہیں، ہمارا دعویٰ نہیں، ہمارا موقف اور عقیدہ نظریہ یہ ہے، ہمارا کام ہے جھولی پھیلانا، ہمارا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ اٹھانا، نبی کا وسیلہ پیش کرنا، آگے اس جہان میں نیکی پہنچانے والی وہ ذات ہے جو بند پتھر کے اندر کیڑے کو روٹی پہنچاتی ہے۔ اگر بند پتھر کے اندر کیڑے کو روزی پہنچا سکتا ہے، یہ مثالیں نظر ہمارے سامنے ہیں، تو سنی اور صوفی کا پڑا ہوا ختم بھی اللہ تعالیٰ اس جہان میں بڑھنے والے مسلمان کو پہنچاتا ہے۔ جی یہ جو آپ نے بات کی، یہ کوئی نہ آیت ہے نہ حدیث ہے، چلو قرآن دکھائیں، ہمیں کوئی حدیث دکھا دیں، بات مکمل ہو جائے، تو میں بات کو مکمل کرنے کے لیے اشارہ کر دیتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا۔ دیکھیے بھائی، آپ حضرات ایک بات ایسی پیش کرتا ہوں جس پر کوئی شخص اختلاف نہیں کر سکتا، نماز پر کسی کو اختلاف نہیں، طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے پڑھنے کے طریقے میں، لیکن فی نفسی نماز پر کسی کو اختلاف نہیں۔ نماز یا تو ہوگی فرض، یا ہوگی واجب، یا سنت موقعہ، یا غیر موقعہ، یا نفل معصور، یا غیر معصور، یا 4 رکعتی، یا 3 رکعتی، یا 2 رکعتی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں اس مسئلے پر، کوئی نماز ایسی دکھاؤ جو دعا کے بغیر، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، 4 رکعتی ہو، 3 رکعتی ہو، 2 رکعتی ہو، جب نماز کو ہم مکمل کریں گے، آخری قعدہ میں بیٹھیں گے، سر کو جھکا کر اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، انکا حمید و مجید تک پہنچ کر سلام نہیں پھیر دیں گے، بلکہ سلام پھیرنے سے پہلے اور درود شریف کے بعد ایک دعا ہر نمازی مانگتا ہے، ادھر کا بھی ادھر کا بھی، ہر مسجد کا، ہر ادارے کا، بلا اختلاف، خصوصیت کے ساتھ جو حنفی فقہ کے پیروکار ہیں، فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، اس دعا کا پڑھنا نماز کے اندر مستحب ہے اور وہ سارے پڑھتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے رب، مجھے اور میری نسل کو نماز کا پابند بنا، میری دعا کو قبول فرما۔ کیا خیال ہے، جہاں پہ سلام پھر جاتا ہے یہ آدمی ہے؟ اگلا حصہ کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مالک مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین اور المؤمنین کو بخش دے۔ توجہ دلانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اپنی طرف سے دعا کا آغاز کرایا گیا، نمازی اپنے لیے مانگ، یا میرے مالک مجھے بخش دے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ شاید دعا اپنے تک محدود ہوتی ہو، دوسرے تک نہ جاتی ہو، تو فرمایا فوری کہنے والی والدیہ، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ اب سوال یہ تھا کہ ماں باپ کو شاید اس لیے پہنچ رہی ہو کہ اولاد جز ہے اپنے والدین کا، اسی خون کے رشتے کی ناطے کی بنیاد پر یہ دعا پہنچ رہی ہے۔ فرمایا فوری کو والدین کو بنین۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ابھی آ رہی ہے، اس پر توجہ فرمائیں۔
آپ حضرات جو پڑھتے وہی پڑھتے. لے مومنین یا لل مومنین قرآن میں کیسے ہے؟ لل مومنین یہ روایت کی دعا نہیں، آیت کی دعا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے راوی ضعیف ہے لہذا یہ روایت ضعیف ہو گئی، ناقابل احتجاج ہو گئی، بلکہ یہ آیت کی دعا ہے. سورۃ ابراہیم میں موجود ہے. اللہ کے خلیل نے سب سے پہلے مانگی. خدا نے اس کو قرآن کے اندر رکھا. کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ میرے خلیل کی ملت پر چلنے والوں تم بھی یہ دعا کر کے اپنی جھولیاں بھر سکتے ہو. لے مومنین کے لے مومنین حضرات اہل تدریس کا مجمع ہے، بکثرت موجود ہیں. مومنین اور المومنین میں فرق ہے. لے مومنین بھی سکھایا بلکہ فرمایا لے مومنین پڑھو. میں اس کا مختصر جو ہے فلسفہ آگے کر دیتا ہوں. ایک ایمان والے کو عربی میں کہتے ہیں مومن، دو کو کہتے ہیں مومنان مومنین، دو سے اوپر 10 تک، زیادہ سے زیادہ حقیقی معنی کے حوالے سے 10 تک. اس کو کہتے ہیں مومنون اور مومنین. یہ ہے جمع دلہ، اس کی حد لگ جاتی ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے. لیکن جب پڑھے المومنین الف لام لگا دے تو یہ جمع قلت نہیں رہتی بلکہ کثرت بن جاتی ہے. سبحان اللہ. اس میں 10-20 کی پابندی نہیں ہوتی، 100-50 کی حد نہیں رہتی، 1000-1,00,000 کی پابندی نہیں رہتی، کروڑوں اربوں خربوں علامہ لہٰذا لگا جتنے افراد ہوں گے سب اس میں شامل ہوتے جائیں گے. تو میں متبادل عرض کروں، بعد محققین نے جو فرمایا جب صادق میں جب الف لام داخل ہو تو معنی جمعیت باطل ہو جاتا ہے، استغراقی مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. استغراقی مفہوم کا مطلب یہ ہے کوئی فرد نہیں ایمان والا جو اس میں داخل نہ ہو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین اگر ہوتا تو مانا جو ہوتا، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور اس مجمع میں 10 بندے اپنے مرضی کے بخش دے. تو بخشے سے 10 آدمی کو چاہیے، سب کو چاہیے. کلام ایسا جو موجز کلام، لہذا ایسا کلام ہوگا جو ہر ایمان کو دفع کر دے. فرمایا لے مومنین نہ کہنا کہیں میری رحمت پر کفن لگ جائے، کہیں میری رحمت کے کوئی شخص حد بندی نہ کر دے. محدود ہے میری رحمت، میری مغفرت، بلکہ یوں کہو للمؤمنین الف لام داخل کرو جمع سالم پر. معنی یہ بنے گا یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، جتنے ایمان والے تھے ہیں ہوں گے ادھر چل پھر رہے ہیں یا اگلے جہان میں چلے گئے ہیں، الہی سب کو بخش دے. تو اگر پہنچتی ہی نہیں تو سکھائی کیوں، پھر پڑھوائی کیوں؟ جائز نہ تھی تو پڑھوائی کیوں؟ پہنچتی نہ تھی تو سکھائی کیوں؟ آپ ذرا توجہ فرمائیں. میں ایک اطلاع کروں گا، بات بالکل مکمل ہو جائے گی. جو لوگ کہتے ہیں ختم شریف نہ پڑھو، چیز آگے رکھو تو چیز حرام ہو جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں اللہ نماز ختم نہیں کرنے دیتا جب تک ہر نمازی سے ختم نہ پڑھوائے. چل موضوع پڑھ رہے ربنا اغفر لی ولوالدی اپنی جماعت سے پڑھوا، ہر مقتدی سے پڑھوا، منفرد اپنی پڑھے، مقتدی اپنی پڑھے. قرات کا مسئلہ نہیں کہ امام پڑھے گا تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، بلکہ یہ دعا کا مسئلہ ہے. امام کو الگ سے مانگنی پڑے گی اور مقتدی کو الگ سے مانگنی پڑے گی. تو اگر ختم پڑھنے سے 4 رکعتیں حرام ہوئی تو چاول کی پلیٹ کیوں حرام ہوئی؟ ذرا یہ مسئلہ سمجھائیں. آخری جملہ سنو اور بات میں ختم کر رہا ہوں. میں دعوت فکر دیتا ہوں. دیکھو بڑھ جانا ہے، یہ تو روکنے والے پیچھے رہ جائیں گے، ساتھ کو نہیں رہے گا. لہٰذا عقیدہ وہ لے کر چلو جہاں سے تو قبر کو رنگ لگا دے. جیسے اللہ بھی راضی ہو جائے اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے، تم خود بھی مصیبت میں نہ آ جاؤ. میں دعوت فکر دیتا ہوں. جو کہتے ہیں دعا نہیں بولتی کوئی فائدہ نہیں، مرنے والے کو کچھ نہیں بولتا. تو میں کہتا ہوں جنازہ پر اتفاق ہے، جنازہ سب پڑھتے ہیں. صرف جنازے کے بعد کی دعا سے کسی کو ریئیکشن ہوتا ہے وہ نہیں مانتا، لیکن جنازہ تو سب پڑھتے ہیں. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ کریں،
میں کہتا ہوں ادھر ادھر نہ جاؤ، جنازے کی نیت پر غور کر لو، مسئلہ واضح ہو گیا۔ ہم تو ایسا کرتے ہیں جہاں جنازہ پڑھ لو ہم نے نیت سمجھا دی ہوگی، بھائی وہ 24 گھنٹے روزانہ 5 گھنٹے نماز آتی ہے وہ بھی تمہیں یاد نہیں ہوتی، جنازہ تو کبھی کبھی آتا ہے، کب تمہیں یاد ہوگا، لہذا پہلے اس کی ترتیب سنو، نماز جنازہ بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے کرتے نہیں آپ۔ اب میرا بعد میں کیا جواب ہے؟ نیت کرتے ہو کیا طریقہ ہے؟ مولانا سمجھاتے نہیں سمجھاتے؟ آپ ذرا توجہ فرمائیں، نیت ہم کیا کرتے ہیں؟ 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی اکرم نور الجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ آتی ہے لیکن میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، وہ دعا واسطے صرف میری طرف اشارہ نہ کریں، میں زندہ کھڑا ہوں، نہیں تو پھر آپ میری پڑھیں میں آپ کی پڑھوں، مسئلہ تو مضبوط ہو جائے۔ دعا واسطے بولو حاضر میت۔ اب جو کہتے ہیں نا جو فوت ہو گیا اس کی پوچھتی اسے کہتا ہے جنازے کے نیت کو سنا، اس نے کہا دعا واسطے حاضر میت کے، اس نے میت کا نہیں بلکہ زندہ کے، کیونکہ میت کو تو دعا پہنچتی نہیں ہے، جو مر گیا فوت ہو گیا بس اس سے ختم ہو گیا، تو دعا واسطے حاضر میت کے، دعا پہنچنے کا اقرار بھی ساتھ، کس کو؟ میت کو، یہ دوسرا اعتراف بھی ساتھ۔ تو معلوم ہوا جب یہ نیت کر رہے ہوتے ہیں، نیت کے ٹائم سارے صوفی بنے ہوتے ہیں، سارے صوفی بنے کھڑے ہوتے ہیں، سب مان رہے ہوتے ہیں عقیدہ انہی کا صحیح ہے جو بزرگوں کو ماننے والے ہیں۔ دعا واسطے حاضر میت کے، اب ایک جملہ یاد کرنے کا ضرور بالکل مکمل ہو جائے گا۔ 2 چیزیں، دعا پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ اگر پہنچتی ہے تو جھگڑا کیوں؟ جھگڑنا نہیں چاہیے، اور اگر نہیں پہنچتی تو جنازہ کیوں؟ دعا واسطے حاضر میت کا کیوں؟ جو جنازہ پڑے گا اس کو نیت کرنی پڑے گی، جب نیت کرے گا تو سوچنا پڑے گا، زبان سے کہنا پڑے گا دعا واسطے حاضر میت کے۔ یہ نہیں ہو سکتا وہ کہے ہے دعا پہنچتی بھی نہیں اور نیت بھی ان لفظوں سے کرے، جب نیت کرے گا تو تسلیم کرنا پڑے گا، عقیدہ وہی صحیح جو امام اہل سنت احمد رضا کی جماعت جو سنی جماعت کا ہے کہ مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کو فوت شدہ کو بھی پہنچتی ہے۔ بندہ کہنے لگا کہ یہ میت قریب جو رکھی ہے نا اس کے پہنچ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو دور ہو ہم سے دور ہو، اللہ سے تو دور نہیں ہے، اللہ کے لیے قرب موت کے فاصلے نہیں ہے، اس کے لیے سب برابر ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دور پہنچانا کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی دشواری ہے؟ پہنچانے والا اللہ ہے، قریب ہو یا دور ہو ہم نہیں پہنچاتے۔ تو اس کی نظیر میں پیش کر کے بات کو مکمل کروں، غائبانہ نماز جنازہ کا تصور ہماری جماعت میں نہیں ہے، سنی رقص کی بات ہے، لیکن بہت سے لوگ پڑھتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ، مرنے والا مر گیا کشمیر میں نماز جنازہ غائبانہ پڑھتے نہیں جاتا، سبحان اللہ، مرنے والا مر گیا یا نہ مرا کشمیر میں غائبانہ نماز جنازہ لاہور کراچی ملتان میں پڑھی جاتی ہے۔ اب ان سے یہ پوچھو کہ غائبانہ نماز جنازہ جو تم نے کشمیر والے کی پڑھی رحیم یار خان سے ادھر پہنچ گئی یا نہیں؟ اگر نہ پہنچی تو تم نے کاروبار کیوں بند کرایا، ہڑتال کیوں کرائی، اور لوگوں کے معاش پر ڈاکہ کیوں ڈالا گیا؟ اور اگر پہنچتی ہے تو پھر انصاف کا فیصلہ دے دو، ضلع رحیم یار خان سے اگر کشمیر میں پہنچ سکتی ہے، امین آباد سے مسجد کے اندر سے مسجد کے باہر مزار شریف میں کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ اللہ ہے پہنچانے والا، بولو اللہ ہے پہنچانے والا۔ اچھا اب رہی یہ بات کہ جب اللہ پہنچاتا ہے تو یہ جی سوئم ہے، یہ جمعرات ہے، یہ 10واں ہے، یہ 20واں ہے، یہ چہلم ہے، یہ پابندیاں تم نے کیوں لگا دی؟ ہم نے پابندی نہیں لگائی۔ سنیے، جب ٹائم فکس کیا
جائے تو اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ یہ عمل بس کسی ٹائم میں جائے جائے، اس سے پہلے اور اس سے بعد جائز نہیں ہے. ایسی تعین ہم جائز نہیں سمجھتے. اللہ رسول نے ایسی پابندی نہ لگی تو ہم ایسی پابندی نہیں لگاتے. ایک دوسری تعین ہوتی ہے سہولت کے لیے، آسانی کے لیے. تعین عرفی اس کو بولتے ہیں فقہا کی زبان میں. مثلا کسی کو سمجھ میں یہ چہلم شریف کی تقریب ان کے کی گئی، صاحبزاد خان نے مشائخ کو علماء کو بلایا کہ حضرات تشریف لیں. عوام اہل سنت کو مطلع کیا کہ چہلم کی تقریب ایسا حضرات اس میں شرکت کریں. اگر یوں اعلان ہوتا بھائیو حضرات ٹائم فکس کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، ہم نے تقریب کرنی ہے چہلم کی، کسی ٹائم آ جائیے گا. علماء سے کہا جاتا آپ نے خطابات کرنے کسی وقت آ جائیے گا. مشائخ سے یہ کہا جاتا کہ آپ نے تبرکاً صداقتیں فرمانی ہے، دعائیں فرمانی ہے، کسی ٹائم آ جائیے گا. آپ سے کہا جاتا کسی وقت آپ آ جائیے گا، چہلم کی تقریب کرنی ہے. لنگر پکانے والے سے کہا جاتا تو عمر بھی لنگر پکانا ہے. ایمان سے پتہ ہے یہ تقریب ہو جاتی. تقریر کرنے والے ہوتے تو سننے والے نہ ہوتے، سننے والے ہوتے تو صدارت کرنے والے نہ ہوتے، کھانے والے ہوتے تو لنگر پکانے والے نہ ہوتا. نتیجہ یہ نکلتا کہ یہ تقریب ہو ہی نہیں سکتی تھی. باغرض سہولت یہ ٹائم رکھا گیا، اور میں کہتا ہوں باغرض سہولت ٹائم فکس کرنا یہ بھی مدینے والے کی سنت ہے. مسجد قباء شریف میں جانا، نفل پڑھنا، زیارت کرنا سال کے 12 مہینوں میں جائے، مہینے کے 4 ہفتوں میں جائے، ہفتے کے 7 ایام رات میں جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن مقرر فرمایا ہوتا ہفتے کا. کان یاتی مسجد قباء کل سنۃ ماشیا وراکبا ثم یصلی فیہ رکعتین متفق علیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء شریف میں ہر شنیچر کو، ہر ہفتے کے دن کو تشریف لے جاتے. سواری ہوتی تو سوار ہو کر، سواری میسر نہ ہوتی تو پیدل چل کر حضور مسجد قباء کو شرف بخشتے اور 2 رکعت اس میں کرتے. اب سوال یہ ہے کہ جب ہفتے کے سارے ایام میں مسجد قباء میں جانا بھی چاہے، نفل پڑھنا بھی چاہے، تو حضور نے ہفتے کا دن بھی مقرر فرمایا. امام ابن حجر اسقلانی، حافظ ابن حجر اسقلانی، حافظ الدنیا، خاتم الحفاظ، شارح بخاری، علامہ ابن حجر نے صحیح بخاری میں اس حدیث کی شرح میں فرمایا حضور چاہتے تو دوسرے دن میں بھی جا سکتے تھے، لیکن سہولت کے لیے حضور نے ٹائم فکس فرمایا تاکہ ناغہ نہ ہو سکے، تاکہ ناغہ نہ ہو سکے. تو معلومات سہولت کے لیے ٹائم فکس کرنا یہ بھی سنی جماعت کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں، بلکہ مدینے والے کا فیصلہ. چہلم کا پھر چہلم کی پابندی کیوں ہے؟ یہ مناسبت ہے، مناسبت. آج میں اس کی طرف مناسبت آخر بالکل آخر کی بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو 7 دنوں تک قبر میں اس کی آزمائش ہوتی ہے. کتنی؟ 7 دنوں. اور امام سیوطی نے یہ بھی ثابت فرمایا کہ 40 دن کی روایت بھی ہے، مسلسل 40 دنوں تک قبر والے کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے. اب آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں، جو بندہ جو عزیز امتحان میں ہو اس کو دھکا نہیں دیا جاتا، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کا ساتھ دیا جاتا ہے. تو اب مدد کرنا کیا ہے اس جہان سے اس جہان کے لیے؟ وہ ہے ارسال سلام، وہ ہے دعا پر دعا. تو اہل سنت و جماعت میں جو 40 دن تک روزانہ کھانا کھلانے کا یہ طریقہ مروج ہے، یہ بے اثر نہیں اس حدیث کی روشنی میں. 40 دن آزمائش ہوتی ہے اور جو آزمائش ہوتی ہے اس کی مدد کی جاتی ہے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ جو بندہ زمین پر عبادت کرتا تھا وہ چلا گیا تو زمین کا وہ ٹکڑا، وہ مصلی جس پر نماز پڑھتا تھا 40 دن تک وہ روتا ہے، وہ کہاں گیا جو مجھ پر قیام کرتا تھا، وہ کہاں گیا جو میں رکوع کرتا تھا، وہ کہاں گیا
تو چونکہ 40واں دن ہوتا ہے آخری، اور آخری تقریب جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے قابل ذکر۔ روزانہ تو صرف دیتے تھے ایک روٹی، آج پورا مجمع ہی بنا لیا تاکہ اہتمام سے یہ تقریب ہو جائے۔ ایک بات اس میں یہ باتیں ہوئی، اللہ فرماتا ہے فَمَا وَقَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ اس آیت میں پڑھے ہیں سورۃ طوفان کی آیت ہے، اس کے تحت تفسیروں میں یہ روایت موجود ہے 40 دن تک زمین و آسمان روتے ہیں مومن پر، اور 40 دن تک اس کی آزمائش ہوتی ہے قبر کے اندر۔ اب ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ چہلم اس کا ہوتا ہے جس کی قبر میں آزمائش ہو، لہذا سید الشہداء امام حسین کے چہلم کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ چہلم کا پس منظر ہے آزمائش قبر میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چہلم کرے گا تو وہ یہی عقیدہ رکھے گا شاید آزمائش میں ہے۔ تو ایک تو چہلم کے حوالے سے یہ بات سمجھو، اور جو دوسرے نہیں کرتے میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے جو مومن فوت ہو جائے 40 دن تک زمین بھی روتی ہے اور جاتی ہے، الہ یصعد الکلم الطیب، تو آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں تک کہ وہ لے کے جاتے ہیں، ان پر روتے ہیں جو مومن ہوں۔ چہلم کرنے والا بے ایمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے ہم بھی ایمان والے، اور مرنے والا جانے والے بھی ایمان والا، اس لیے زمین و آسمان ان پر رو رہے ہیں۔ تو جو چہلم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ ان پر زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا ہو بوجھ دفع ہو گیا، بوجھ ہم سے گزر گیا، لیکن نبی کا غلام اس جہان سے گزر جائے تو 40 دن رات تک زمین کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں اور آسمان کے دروازے بھی گزرتے ہیں۔ چاند جملے میں نے جو عرض کی ہے، مقصد ان کا ایصال ثواب تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں میری سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میرے دوست کو فرما رہے تھے کہ میں نے حضرت استاد العلماء سے تعلیم حاصل کی ہے، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بستی میں سب سے ستر میں نے ابتدائی فارسی کے چند اسباق کچھ مہینے آپ سے پڑھے تھے، بقیہ تکمیل میں نے ملتان کی طرف کی، لیکن یوں سمجھے آغاز کہاں سے کیا، بڑے درجہ کا استاد صاحب، اور وہ یہ پڑھانے کی بنسبت ادب پر زیادہ زور دیتے تھے، ادب سکھاتے۔ وہ آپ مشہور ایک قصہ، آپ کا ایک شاگرد پٹواری بن گیا، جی پٹواری بن گیا، تو پٹواری بننے کے بعد گھوڑی پہ بیٹھا وہ استاد صاحب کی بستی سے گزرا، دور سے کہنے لگا استاد جی السلام علیکم۔ آپ اگر تھوڑی سی زبان بھی یعنی اس زمانے کے مطابق اس کے بعد فرما دیتے ہیں، آپ نے کہا تو مادہ فلانا پڑھتے ہیں۔ جی حضرت صاحب کے بیان کے درمیان جگر گوش شاہ فرید خواجہ ابھی عامر فرید فرجہ صاحب جلوہ گار ہوئے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواجہ